جو میڈم ہے ان کے نام نہیں آتے، لیکن انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں جن کو میں جواب دینا چاہتی ہوں۔ تو پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ بھائی جو سکندر اعظم کی بات ہوئی، تو میں ہسٹری کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، میں نے ہسٹری میں ماسٹر کی ہے، اور یہ جو لائن لکھی گئی ہے اور پھر سکندر اعظم کے بارے میں ناول میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا، تو یہ جسٹ لائن جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ناول کے کور پیج پہ دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سکندر اعظم جب ملتان سے واپس آ رہے تھے تو سرگودا جنگ روڈ پر ایک بستی تھی جسے کہا جاتا تھا کنگوروں کی بستی، اور وہ بالکل نہنگ کے پاس ہے۔ وہاں پہ سکندر اعظم نے چڑھائی کی اور اسے زہریلا تیر لگا، لیکن جو اس کا حکیم تھا اس نے وہ تیر نکال دیا، لیکن اس نے کہا کہ زہر جسم میں پھیل چکا ہے، آپ جلد اس سے وفات پا جائیں گے۔ پھر سکندر اعظم دریا جہلم کی طرف بڑھا جو بالکل ہمارے نزدیک ہے، اس نے دریا جہلم کو خون کی بلی چڑھائی اور وہ اپنے واپس وطن لوٹ گیا، لیکن ایران کی سرحد میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس زہریلے تیر کی وجہ سے ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بھائی ناول میں قرآن پاک کی آیات بہت زیادہ دی گئی ہیں۔ تو جب میں بی ایڈ کر رہی تھی نا تو اس وقت اسائنمنٹ بنائی جاتی تھی، پروفیسر لوگ بولتے تھے، تو لڑکیاں جو ہوتی تھیں وہ اسائنمنٹ میں لکھتی تھیں کہ بچوں کو پیار کرنا سکھانا چاہیے۔ تو ہمارے جو سر تھے وہ بڑے فنی تھے، انہوں نے بولا کہ کیا سارے رانجھے پیدا کرنے ہیں؟ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ملک میں سارے رانجھے پیدا ہوں۔ 99% جو ناول لکھے جاتے ہیں وہ لو سٹوریز پہ لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کو رانجھوں کی ضرورت نہیں ہے، نجات المیر اور محمد اسعد جیسے ہیرو کی ضرورت ہے۔ میں ان کو سامنے لانا چاہتی تھی، اور یہ جو قرآن اور احادیث بیان کی گئی ہیں اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ میرے علاقے میں شرک بہت ہے۔ محمد اسعد کی مظہارات کو ایسے پوجا جاتا ہے جیسے ہندو مورتیوں کو پوجتے ہیں، اور نجات المیر اور پنج پیر ان کی بھی ایسی پوجا کی جاتی ہے، وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے ناول لکھا ہے نا، یہ خاص مقصد کے تحت لکھا ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس چیز کے لیے نہیں آئے۔ یہ قرآن اور احادیث جو زیادہ بیان کی گئی ہیں وہ اسی لیے ہی بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن اور احادیث کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کا حوالہ زیادہ دیا۔ لیکن جو پارٹ 2 ہے اس میں کہانی زیادہ ہوگی، کیونکہ پہلے اس سے میں تبلیغ کافی دکھا چکی ہوں، لوگوں کو سنا چکی ہوں۔ تو یہ وہ اعتراضات تھے جس کا میں جواب دینا چاہتی تھی، اور یقیناً اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناول میں ایسا کیوں کیا گیا۔ باقی میں اپنے عربی سفر کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ایک تو میں گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں، دوسرا میں زمیندار گھرانے سے ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں لکھنے کی طرف لوں۔ میں جب بچپن سے ہی مجھے شاعری کا شوق تھا پڑھنے کا، لیکن میں ٹیکسٹ بک کے اندر شاعری کی بک رکھ کے پڑھا کرتی تھی، کیونکہ میرے گھر میں پرمیشن نہیں تھی کہ شاعری کی بک پڑھی جائے۔ اور 6ٹھی کلاس میں نے نظم لکھی تھی شیشے کی گڑیا، لیکن جب میں نے گریجویشن کر لی تو میں نے کچھ غزلیں اور نظمیں لکھی، لیکن وہ میرے بھائی کے ہاتھ لگ گئی وہ پیج، تو اس نے جلا دیے اور مجھے بہت ڈانٹا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتی، کہ مطلب یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ لڑکیاں نہیں کرتی۔ پھر میں نے ماسٹر کر لیا، ماسٹر کرنے کے بعد پھر میں اس طرف دوبارہ آ گئی اور میں چھپ کے لکھا کرتی تھی۔ جیسے میرا بھائی گھر میں انٹر ہوتا تھا میں پیج چھپا دیتی تھی جس پہ لکھتی تھی، جب وہ گھر چلا جاتا تھا تو میں دوبارہ لکھنا سٹارٹ کر دیتی تھی۔ پھر میں نے بک لکھ لی، میں نے اپنی یونیورسٹی سر سے شیئر کیا کہ میں بک پبلش کروانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک پبلشر کا نمبر دیا اور ان سے بات بھی کی کہ آپ اس سے بات کریں اور آپ کی بک پبلش ہو جائے گی۔ تو میں چھپ کی بک پبلش کروائی، لیکن میری امی
اور میرے ماموں جو ساتھ آئے ہیں رانا محمد وارث صاحب، انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، یہ اس کام میں میرے ساتھ تھے، لیکن باقی فیملی میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں لکھتی ہوں، کہ میری بک پبلش ہوئی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میرا بھائی جب باہر سے واپس آنے لگا تو میری امی نے مجھے بڑا ڈرایا کہ تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا نا تو تمہاری خیر کوئی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، تو تم اس طرح کرو اپنے ایوارڈس چھپا دو۔ میں نے بوری میں اپنے ایوارڈس ڈالے اور جا کے اسٹور میں چھپا دیے، جس سے میرے کچھ ایوارڈس ٹوٹ گئے۔ جب میرا بھائی واپس چلا گیا تو میں ناول لکھنا چاہتی تھی، تب میری امی نے کہا کہ اب تو کام لمبا ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے بھائی سے شیئر کرو۔ پھر میں نے بھائی سے شیئر کیا ڈاکٹر رانا محمد سلیم صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ لکھنے کا شوق ہے تو تم لکھ سکتی ہو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے میری غزلیں جلا دی تھیں، اور پھر اب یہ دور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لکھو۔ اور آج مطلب جو میں نے بکس پبلش کروائی ہیں، جو آپ کے سامنے کھڑی ہوں، تو اس میں میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور ایک یہ بات بھی بتانا چاہوں گی کہ میں نے زندگی میں آج تک کبھی ناول نہیں پڑھا، بنا پڑھے میں نے ناول لکھا ہے، اور کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہوتی، اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں اور ہم اپنی مسٹیک سے سیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ 3 ماہ کے اندر میں نے یہ ناول لکھا تھا، کیونکہ مجھے ایوارڈ جیتنا تھا، اس ایوارڈ کے پیش نظر ہی میں نے یہ ناول لکھا۔ اب اپنی ایک نظم سنانا چاہوں گی۔ گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی، گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی، زمانے میں انمول ایک چیز ہوتی، کبھی بازوؤں میں مجھے باندھتا تو، محبت سے مجھ کو بھی پھر دیکھتا تو، بڑی چاہتوں سے تو سینے لگاتا، سبھی حال دل پھر مجھے کو سناتا، عقیدت سے آنکھوں سے مجھ کو لگاتا، کئی خواب آنکھوں میں پھر تو سجاتا، بدل دیتے وہ خواب تقدیر میری، تیرے سامنے ہوتی تصویر میری، میں ہوتی جہاں میں خوشی سے دیوانی، امر ہوتی اپنی وفا کی کہانی، بلاؤں سے تیری حفاظت میں کرتی، تجھے پوج کر ہی عبادت میں کرتی، تیرے سنگ اگر پر مسورتی، تیرے ساتھ جیتی تیرے ساتھ مرتی، گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی، ربیل زمانے میں انمول ایک چیز ہوتی۔ ہم تو لڑتے رہے سب آپس میں، آگ بھڑکائی ہے ہواؤں نے، کون جانے کہ پھر اٹھایا ہے کتنا نقصان میرے گاؤں میں، خیروں میں بھی کہاں دم تھا، ہم کو لوٹا ہے آشناؤں نے، اب ضرورت ہی کیا زہر کی جہاں، مار ڈالا ہمیں دواؤں نے، دھوپ سے کیا گلا مجھے رابیر، یا جلایا بدن تو چھاؤں نے۔ اتنی خوبصورت نظم انہوں نے اتنی آہستگی سے اور دھیمے اس میں سنا دی ہے۔ میں صاحب صدر کی اجازت سے یہ نظم دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سب سن سکیں۔ ایک تو نظم کا عنوان ہے تعویذ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظم جو تعویذ کہاں پہنا جاتا ہے، اور تعویذ جب پہنایا جاتا ہے تو اثرات کیا ہوتے ہیں، اور تعویذ پہنایا کیوں جاتا ہے کہ نظر نہ لگے۔ تو گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی، زمانے میں انمول ایک چیز ہوتی، کبھی بازوؤں میں مجھے باندھتا تو، محبت سے مجھ کو بھی پھر دیکھتا تو، بڑی چاہتوں سے تو سینے لگاتا، سبھی حال دل پھر اسی کو سناتا، عقیدت سے آنکھوں سے مجھ کو لگاتا، کئی خواب آنکھوں میں پھر تو سجاتا، بدل دیتے وہ خواب تقدیر میری، تیرے سامنے ہوتی تصویر میری، خیالوں میں ہونٹوں سے مجھ کو لگاتا، تو ہونٹوں سے رس بھی مجھے کو پلاتا،
گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی زمانے میں انمول ایک چیز ہوتی گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی زمانے میں انمول ایک چیز ہوتی میں ہوتی جہاں میں خوشی سے دیوانی امر ہوتی اپنی وفا کی کہانی بلاؤں سے تیری حفاظت میں کرتی تجھے پوچھ کر ہی عبادت میں کرتی نہ ختم اپنی کوئی ریاضت میں کرتی محبت ہر ایک پل اجازت میں کرتی تیرے سنگ ہر ایک پل میں سنورتی تیرے ساتھ جیتی تیرے ساتھ مرتی گلے کا جو تیرے میں تعویذ ہوتی میرا بیل انمول ایک چیز ہوتی یہ جو نظم ہے اس میں مکمل جو ان کا کلچر ہے جو ان کا ثقافت ہے جس ماحول میں جس کلائمیٹ میں رہتی ہیں اور جس تہذیب اور تمدن میں یہ پلی بڑھی ہے اس کی مکمل عکاسی ہو رہی ہے جو شرم و حیا کا پیکر ایک مشرقی عورت کو ہونا چاہیے اور جیسے لپیٹ کر انہوں نے ساری بات کہہ دی ہے جو وفا دیر و محبت اور جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دیہات کے علاقے میں ایک اسلامی معاشرے کی عورت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس نظم تعویذ میں بیان کرتی ہے اب میں صاحب صدر کئی کتابوں کے مصنف نقاد اور شاعر کہ علم و ادب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی تقریب میں مجھے یہ اعزاز بخشا ان تمام احباب کا جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے رابعہ رانی کی کتابوں پر وہ اپنے ناول کو بھی ایک کتاب قرار دیتی ہیں اور شاعری کی کتاب دونوں پر اظہار خیال کیا ان تمام سامعین کا بشمول حسن عباس رضا جو شاعر ہوتے ہوئے بھی اور شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں برداشت کر رہے ہیں کیونکہ نثر کی تقریب کچھ ثقالت اختیار کرتی ہے بہت اچھی تقاریر ہوئی بہت اچھی رائے محترمہ شازیہ اکبر صاحبہ نے ڈاکٹر صاحب طلعت صاحب نے محترم نسیم سہر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی جناب محترمہ سبین صاحبہ نے اور شاعری سنانے کا حق جو رابیل کو دیا گیا تھا وہ تو عارف فرہاد نے چرا لیا اپنے ساتھ اور تقریب کو دو بادشاہ کر دیا میں کچھ گفتگو کروں گا ناول کے حوالے سے میں نے بھی شازیہ صاحبہ کی طرح دل لگا کر محنت سے 3 نشستوں میں بیٹھ کر رابیل کا یہ جو ناول ہے اسے مکمل پڑھا ہے اور سکوت شب کا بھی قدر مطالعہ کیا ہے نئی بات نہیں ہوگی آپ پریشان نہ ہو اس طرح سے اگر تو کچھ روپ ہے وہ آپ سن لیجیے عنوان ہے عصمت النساء کے نہنگ کے سکوت شب کی رابعہ رانی سکوت شب کی نمائندہ اور نہنگ کی رابعہ رانی محترمہ عصمت النساء ایک ایسی شاعرہ ہیں جو وفا کا موسم بیت گیا کہ 11 ایوارڈ اور اداس آنکھیں کے حوالے سے 7 ایوارڈ لینے کے باوجود نثری ادب میں اپنے قصب نہنگ کی مناسبت سے 650 صفحات پر مبنی اپنے تخلیقی کر کو کتاب یا ناول کے طور پر منظر عام لانے پر کامیاب ہو گئی ہے بے شک عصمت النساء المعروف رابعہ رانی ایک ایسی نثر نگار کے طور پر سامنے آئی ہے جن کی تحریر شدت خطابت جرأت اور اسلامی حکمرانی حلاوت سے آراستہ ہے اور مہارانیوں کی طرح امور سلطنت کے ساتھ امور سیاست میں بے باک اور چالاک نظر آتے ہیں رابعہ رانی کی پرورش بھی اسی طرح کے ایک زمیندارانہ ماحول میں ہوئی ہے جہاں ڈر خوف اور صلاحیت کے سبب ادھر ادھر کے حوصلوں نے تازگی عطا کی اور زندگی کی تلخی کو بلا کر ایک لکھاری کے طور پر انہوں نے خود کو متعارف کرایا اپنی پہچان اپنی شناخت اور اپنی حیثیت کا احساس ہر شخص چاہتا ہے اور اگر یہ احساس کسی خاتون میں در آئے تو پھر رابعہ رانی کی طرح نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ خود رابعہ رانی نے کہا ہے
کہ میں ادب کی دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کروں اور اپنے کام کی بدولت ہمیشہ لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ رہوں۔